بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے آپ سبھی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ نماز تراویح دراصل رمضان المبارک کی وہ مبارک عبادت ہے جس کا اصل مقصد قرآن کریم سے تعلق مضبوط کرنا اور راتوں کو اللہ کے سامنے قیام کے ذریعے دل کی اصلاح کرنا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اسی مناسبت سے اس مہینے میں قیام اللیل کی خاص فضیلت رکھی گئی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ اس لیے تراویح محض ایک رسم نہیں بلکہ مغفرت، درجات کی بلندی اور دل کی نرمی کا ذریعہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس نماز میں طویل قیام کرتے تھے، حتیٰ کہ قرآن سننے اور سنانے کا ذوق پیدا ہو جاتا۔ اس عبادت میں اصل روح اخلاص، تدبر قرآن، گناہوں پر ندامت اور دعا کی کثرت ہے۔ لہذا تراویح کو بوجھ سمجھنے کے بجائے اسے اللہ کی قربت، دعا کی قبولیت اور شب قدر کی تیاری کا بہترین ذریعہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ نماز رمضان کی راتوں کو زندہ کرتی اور بندے کے ایمان کو تازہ کر دیتی ہے۔ ناظرین کرام، تھکاوٹ کی وجہ سے 20 رکعت تراویح پڑھنا مشکل ہو تو کیا تراویح کی 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ اور اگر کھڑے ہو کر پڑھنا مشکل ہو تو کیا بیٹھ کر تراویح کی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ نماز تراویح کیسے پڑھی جائے؟ نماز تراویح پڑھنے کا عملی طریقہ نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک، یہ تمام باتیں آج کی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیں گے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی کنفیوژن یا سوال باقی نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ میں بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس ویڈیو کو آپ نے مکمل آخر تک دیکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ بہت ساری خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ شاید نماز تراویح یہ مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، خواتین پر اس نماز کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دیکھیں، روزہ جس طرح رمضان المبارک کی خاص عبادت ہے، نماز تراویح بھی رمضان المبارک کی ایک خاص عبادت ہے اور اس کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ جس طرح مردوں پر اس نماز کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، خواتین پر بھی اس نماز کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ خواتین بھی نماز تراویح ادا کریں گی۔ مرد مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کرتے ہیں۔ خواتین گھر پر 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گی۔ اب اس میں ایک چیز اور ہے کہ نماز تراویح میں پڑھنا کیا ہے۔ بہت سی خواتین پریشان ہوتی ہیں کہ نماز تراویح میں پڑھیں گے کیا، اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور کس وقت ہم نے نماز تراویح ادا کرنی ہے، یعنی عشاء کے فرض سے پہلے پڑھیں گے یا عشاء کی نماز کے بعد نماز تراویح ادا کریں گے۔ دیکھیں، عشاء کی نماز جب آپ 4 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت پڑھ چکے ہوں تو اس کے بعد پھر آپ 20 رکعت نماز تراویح
ادا کریں گی، اور اس میں دو دو رکعت کر کے آپ 20 رکعت نماز تراویح پڑھیں۔ اگر 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھنا چاہتی ہیں تو یہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ دو دو رکعت کر کے آپ 20 رکعت نماز تراویح پڑھیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ 2 رکعت اور پھر 2 رکعت، جیسے ہی 4 رکعت مکمل ہوں گی، اب 4 رکعت کے بعد آپ نے تھوڑی دیر کا وقفہ کرنا ہے، اس میں آپ خاموش بیٹھی رہیں یا پھر کچھ ذکر و اذکار، تسبیح، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، درود پاک، یا پھر تسبیح تراویح کی تسبیح وہ آپ کو یاد ہے تو سب سے بہتر ہے۔ یعنی ہر 4 رکعت کے بعد آپ کو تھوڑی دیر کا وقفہ کرنا ہے، تھوڑی دیر آپ نے رکنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ نماز تراویح رکھنی ہے۔ اسی طرح 2 رکعت کر کے 20 رکعت، اور ہر 4 رکعت پر تھوڑی دیر آپ نے وقفہ کرنا ہے۔ اس میں ایک اور چیز ہے کہ بہت سی خواتین پریشان ہوتی ہے کہ ہم نے پڑھنا کیا ہے، کون سی صورتیں پڑھنی ہیں، اس میں کیا کچھ پڑھا جاتا ہے۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، بالکل آسان طریقہ ہے۔ جو بھی آپ کو قرآن مجید کا حصہ یاد ہے، جو آپ کو قرآن مجید کی صورتیں یاد ہیں، وہ آپ نماز تراویح میں ترتیب کے ساتھ تلاوت کریں گی۔ فرض کریں آپ کو قرآن مجید کی آخری 10 صورتیں یاد ہیں تو آپ ہر رکعت میں ایک صورت تلاوت کریں گی۔ اس طرح آپ کی 10 رکعت نماز تراویح مکمل ہو جائے گی، تو 10 صورتیں بھی مکمل ہو جائیں گی۔ پھر دوبارہ سے شروع کریں 10 صورتیں، اسی طرح پھر دوبارہ 10 رکعت بھی مکمل ہو جائیں گی اور 10 صورتیں بھی مکمل ہو جائیں گی۔ تو اس طرح آپ کی 20 رکعت نماز تراویح مکمل ہو جائے گی۔ اگر آپ کو 10 صورتیں مبارکہ یاد نہیں ہیں، چاروں قل یاد ہیں، تو آپ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک ایک کر کے چاروں قل 4 رکعت میں پڑھیں، 4 رکعت مکمل ہو جائے گی اور 4 صورتیں بھی مکمل ہو جائیں گی، اور اس طرح 4 رکعت کر کے 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں۔ فرض کریں اگر آپ کو ایک ہی صورت یاد ہے، یعنی کوئی ایسی اسلامی بہن جو یہ کہتی ہے کہ مجھے چاروں قل بھی یاد نہیں، صرف ایک صورت سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، یہ صورت یاد ہے، تو تب بھی آپ یہ صورت تلاوت کر سکتی ہے ہر رکعت میں، یعنی 20 رکعت میں، تو 20 رکعتوں میں آپ یہ صورت تلاوت کر لیں، آپ کی نماز تراویح ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اسی طرح آپ نے 20 رکعت مکمل کرنی ہے۔ اس میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ نیت کیسے کرنی ہے۔ نیت یہ ضروری ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ نیت تو ہمیں کرنی ہی نہیں آتی۔ دیکھیں نیت کیا ہے؟ نیت دراصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ نیت کرنا چاہتے ہیں تو نیت کریں کہ میں نے 2 رکعت نماز تراویح کی نیت کی، اللہ تعالی کے واسطے میرا منہ کعبہ شریف کی طرف، یا 20 رکعت کی ایک ساتھ بھی نیت کر سکتے ہیں۔ نیت کی میں نے 20 رکعت نماز تراویح کی، اللہ تعالی کے واسطے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، دل ہی میں ارادہ کر لیں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ نیت آپ کی ہو گئی۔
نیت کرنے کے بعد آپ کو تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرنی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے اور یہ پڑھنا شروع کریں گے۔ جس طرح میں بتا چکا ہوں کہ عشاء کی 4 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھنے کے بعد آپ 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گی، وتر نہیں پڑھیں گی۔ پہلے ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کی، اب یہاں پر سب سے پہلے ہم نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، مکمل ثنا۔ اس کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ کوئی سورت ملا لیں، جو بھی آپ کو سورتیں یاد ہوں، ان میں سے ایک سورت آپ تلاوت کر لیں ترتیب کے ساتھ، یعنی جو رکعت آپ پہلے پڑھ رہے ہوں اس میں پہلی سورت، اگلی رکعت میں اس سے اگلی سورت۔ مثال کے طور پر آپ نے پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھی تو دوسری رکعت میں آپ قل اعوذ برب الناس ہی پڑھیں گے۔ ایسا نہیں کہ آپ پیچھے کی طرف لوٹیں سورہ اخلاص کی طرف یا قل یا ایھا الکافرون کی طرف، اس طرح نہیں، یہ الٹ ہو جائے گا۔ تو ترتیب کے ساتھ آپ سورتوں کی تلاوت کریں گے۔ سورت ملانے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، جس طرح رکوع کی تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، پھر دونوں سجدے کریں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت میں جب پہنچیں گے تو اب سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر سورۃ الفاتحہ، پھر کوئی سورت ملا لیں اور اس کے بعد پھر رکوع کریں، رکوع سے کھڑے ہوں گے، سمع اللہ لمن حمدہ، اس کے بعد دونوں سجدے کریں، سجدے کی تسبیح، ذکر و اذکار وغیرہ جس طرح پڑھتے ہیں باقی نماز میں اسی طرح۔ اس کے بعد پھر قعدہ میں بیٹھیں گے اور التحیات للہ والصلوات اور درود شریف اور دعا پڑھ کر دائیں اور بائیں جانب سلام پھیریں گے۔ اس طریقے سے آپ نے دو رکعت کر کے 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنی ہے۔ یعنی صرف نماز تراویح کی نیت کریں گے، باقی نماز جس طرح آپ 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اسی طرح 2 رکعت کر کے 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گے، اور ہر 4 رکعت پر تھوڑی دیر کا وقفہ کرنا ہے۔ یہ نماز تراویح کا طریقہ ہے۔ اب ہم نماز وتر ادا کریں گے۔ اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تو تہجد کے بعد پھر جب تہجد میں اٹھیں سحری کے وقت تہجد پڑھیں، اس کے بعد پھر نماز وتر ادا کر لیں۔ اگر اسی وقت پڑھنا چاہتے ہیں تو اس وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، تھکاوٹ کی وجہ سے 20 رکعت تراویح پڑھنا مشکل ہو تو کیا تراویح کے 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ ناظرین کرام، 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ کا بلا وجہ چھوڑنا یہ ناقابل ملامت ہے۔ ایسا شخص اگر بہت زیادہ تھکاوٹ میں ہے یا کوئی مسئلہ درپیش ہے یا طبیعت خراب ہے تو پھر تراویح چھوڑی بھی جا سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بالکل نہ چھوڑیں، کچھ نہ کچھ تو پڑھ ہی لیں۔ اگر اس میں 4 بھی پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 12 پڑھیں، 16 پڑھیں، 8 کے عدد کی کوئی خاصیت نہیں ہے۔ یہ جو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے
کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جمہور علماء کرام کے نزدیک بلکہ چاروں فقہا، چاروں اماموں کے نزدیک ان کے جو فتوے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا تراویح سے کوئی تعلق اور جوڑ نہیں ہے۔ تو اس میں 8 رکعت کی عدد کی کوئی خاصیت نہیں ہے۔ تراویح میں ہاں سنت مؤکدہ ہے تو اس میں مشکل ہو رہی ہے یا کوئی واقعی تھکاوٹ ہے تو جتنی چاہے پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالی جتنی توفیق دے، 8 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، لیکن جتنی زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن نارملی 20 رکعت کا معمول بنانا چاہیے۔ اچھا یہ 8 رکعت تراویح بھی آپ کے لیے کھڑے ہو کر پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تھکاوٹ زیادہ ہے تو بیٹھ کر پڑھ لیں، آپ 20 رکعت پوری کر لیں، لیکن بیٹھ کر لیں تو یہ بھی بہتر ہے۔ تو یہ نماز تراویح پڑھنے کا طریقہ تھا۔ امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ ناظرین کرام، نماز تراویح کے چند اہم مسائل یہ ہیں کہ جو شخص امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو وہ امام کے مکمل فارغ ہونے تک اس کے ساتھ رہے، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امام کے ساتھ قیام کرے یہاں تک کہ وہ ختم کرے تو اسے پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ سنن ترمذی۔ اگر کچھ رکعتیں رہ جائیں تو امام کے سلام کے بعد اپنی باقی رکعتیں پوری کر لے۔ تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے فجر تک ہے، اور اگر مسجد نہ جا سکے تو گھر میں بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ عورتیں گھر میں جماعت کر سکتی ہیں، اور ضرورت ہو تو قرآن دیکھ کر نفل میں پڑھنے کی گنجائش بھی بعض علماء نے دی ہے۔ البتہ نماز میں غیر ضروری حرکت اور موبائل کے استعمال سے بچنا چاہیے، کیونکہ اصل مقصد خشوع کے ساتھ قرآن کریم سننا اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے، نہ کہ صرف رکعتیں پوری کرنا۔ رب تعالی سے دعا ہے کہ رمضان المبارک میں مکمل خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تراویح کی نماز پابندی کے ساتھ با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مسلمان مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی عطا فرمائے۔ جو مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔